السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عافیت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کے جو بھی مسائل ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جلد از جلد ان مسائل کو حل کر دے۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی اہم ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی بڑی اہم ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو کا تعلق جو ہے اصحاب کہف سے ہے۔ خواص ہی نہیں بلکہ مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ بعض حضرات تو واقف ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا یہ کہیے اس سورت کی تلاوت کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم کی ہر سورت کے کچھ نہ کچھ فائدے احادیث میں منقول ہیں، احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف کی بھی جو فوائد ہیں، فضیلتیں ہیں سورہ کہف کی، ان کو بھی احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت سورہ کہف کی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ میں نے بھی کہا ہے بہت بڑی فضیلت۔ دیکھیے، فتنہ دجال دیکھیے قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے رونما ہوں گے، ان میں ایک بہت ہی بڑا فتنہ دجال بھی ہے۔ اور فتنہ دجال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فتنہ دجال ایسا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے کے سلسلے میں اللہ کی پناہ لینے کو کہا ہے کہ اللہ سے دعا کریں اس فتنہ دجال سے ہماری حفاظت رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، دیکھیے، قربان جاؤں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ ان کے اوپر ایک ایسی صورت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس کی 10 آیات، ابتدائی 10 آیات، شروع کی 10 آیات حفظ کر لے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اچھا دوستو، ایک ذہن میں سوال اکثر گردش کرتا تھا کہ سورہ کہف کا فتنہ دجال سے کیا تعلق ہے، حالانکہ پوری سورت میں کہیں دجال کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سورت میں تو آخر سورہ کہف کو فتنہ دجال سے بچنے کا جو ذریعہ بتایا گیا، آخر اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، کیا راز ہے؟ دیکھیے، ویسے تو دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور حقیقتاً اس سلسلے میں ہم خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ لیکن کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں غالباً مولانا سجاد نعمانی نے کسی کتاب کا حوالہ دے کر شاید یہ بات کہی ہے کہ اس کا تعلق فتنہ دجال سے کچھ اس طرح ہے کہ یہ دنیا اپنے خاتمے پر ہے، اور دنیا ختم ہونے سے پہلے فتنہ دجال برپا ہوگا، دجال کی آمد ہوگی۔
اور سورہ کہف کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے وہ 15ویں سپارے میں رکھا ہے، اور یہ 15ویں ہی صدی چل رہی ہے۔ اور جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت، وہ خود اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا خاتمے پر ہے اور فتنہ دجال ان قریب برپا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، اگر اس بات کو ہم صحیح مانیں تو ہمیں دوستو اس وقت اس سورت کی تلاوت ہر حال میں ہر جمعہ کو کرنی چاہیے۔ بارہا سورہ کہف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو سب سے بڑی فضیلت ہے، میں سمجھ سکتا ہوں شاید اس سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہو سکتی سورہ کہف کی، کہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھی گئی یہ سورت۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جو گناہ ہوں گے اس کو معاف ہو جائیں گے۔ مثلا آج جمعہ تھا، 23 تاریخ تھی، تو پچھلا جو جمعہ 16 تاریخ تھا، تو 16 تاریخ اور 23 تاریخ کے درمیان جو گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے، وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو جس جگہ بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر مکہ مدینہ تک، عرب تک، حجاز تک ایک نور ظاہر ہوگا۔ تو دوستو، یہ کچھ فضیلتیں، اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، اگر ہم ہر جز پر ہر فضیلت پر ہم گفتگو کریں گے تو جو ہمارا اصل موضوع ہے اس وقت ویڈیو پیش کرنے کا، وہ محروم رہ جائیں گے اس موضوع سے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سورت کا شان نزول کیا تھا۔ اصحاب کہف کا ذکر اسی سورت میں آئے گا، لیکن ہم اصحاب کہف کا ذکر کرنے سے پہلے اس سورت کا شان نزول کیا تھا۔ دیکھیے، یہودیوں نے سوال کیے تھے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں مختلف سوالات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان سوالات کو بھی ذکر کیا ہے جو صحابہ کرام کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ ان سوالات کے بھی ذکر کیا ہے جو یہودیوں کی طرف سے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے سوالات ہوتے تھے، مثلا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے سلسلے میں، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الأہلہ۔ یہ وہ سوالات تھے جو صحابہ کرام کی طرف سے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور کچھ سوالات ہوتے تھے یہودیوں کی طرف سے ہوتے تھے، کفار کی طرف سے ہوتے، مشرکوں کی طرف سے ہوتے تھے۔ مثلا یہ سورہ کہف جو نازل ہوئی، در حقیقت 3 سوالات جو کیے گئے تھے اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ کیا تھے وہ سوالات؟ یہودیوں نے دو لوگ تھے جو قریش سے تعلق تھے، کفار تھے، ان سے کہا جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو یہ سوالات، اگر وہ بتا دیں تو سمجھ لینا وہ سچے نبی ہیں، اگر نہ بتائیں سمجھ لینا وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ 3 سوالات کیا تھے؟ یسألونک عن الروح، سوال کیجئے گا ان سے روح کے بارے میں۔ وہ سوال کرتے ہیں، یعنی وہ جو 2 لوگ آئے تھے کفار کی طرف سے بھیجے گئے تھے، سوال کرتے ہیں۔ کفار نے سوال کیا کہ روح کے بارے میں بتائیے۔ بہرحال اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے۔ 2 سوالات سورہ کہف میں ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ یسألونک عن ذی القرنین، ذی القرنین کون تھے؟ جنہوں نے پوری دنیا کا، مشرق سے مغرب کا، پوری دنیا کا سفر کیا۔ اور تیسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کیونکہ یہودیوں کی کتابیں میں ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو شرک، بت پرستی سے تنگ باز آ کر ایک غار میں پناہ لے لیے تھے وہ،
اور 309 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلایا، پھر اٹھا دیا۔ آخر ان کا واقعہ کیا تھا؟ بہرحال جب یہ سوالات کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں کل بتا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اکثر ہم اپنی باتوں میں کہتے ہیں، خاص طور سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اکثر نہیں بلکہ وہ ہر بات میں آئندہ جو کام کرنا ہے یا ہونا ہے وہ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی اپنے کام پر اللہ کی مشیت پر موقوف کر دینا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ بہرحال دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو وحی کا آنے کا، جو وحی کے نزول کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تقریباً 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول بہت پریشان، اللہ سے تعلق کا اور اللہ سے ایک رابطے کا اور دین کا تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ وحی تھی، وہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا۔ اس طرح کا سلسلہ پہلے بھی ہوا ہے سورہ ضحیٰ کے سلسلے میں۔ بہرحال 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 15 دن کے بعد جب اللہ کے رسول بہرحال غم ہوا، رنج ہوا اور کہیں نہ کہیں شرمندگی بھی ہوئی ہوگی کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آ گئے۔ اسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی کی گئی، جس کا ذکر آگے چل کے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، بتائیں گے آپ کو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ ہرگز یہ مت کہیے کہ میں کل کسی کام کے بارے میں کر دوں گا یہ، بلکہ یہ کہیے اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا یہ کام۔ بہرحال دوستو، یہ تھا سورہ کہف کا شان نزول۔ اسی سورہ کہف میں دوستو ایک واقعہ ہے جن کے نام سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات ہم آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں، قرآن کریم میں کوئی قصہ ایسا نہیں ہے جس کو پورے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے بتایا گیا ہو اور مفصل انداز سے بتایا گیا ہو، صرف ایک واقعے کے، وہ ہے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اب دیکھیں سورہ کہف ہے، اس میں شروع میں چند آیتیں ہیں جو اصحاب کہف کے قصے پر مشتمل ہیں، باقی آیتوں میں دیگر احکامات ہیں، دیگر واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور دیگر ہدایت پر مبنی آیات بھی ہیں، دیگر واقعات پر مبنی آیات بھی ہیں۔ 2 لوگوں کا واقعہ بھی ہے جن کے پاس باغات تھے، جن میں سے ایک ناشکرا تھا، ایک شکر گزار تھا۔ بہرحال دوستو، صرف ایک یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے جو بالترتیب مفصل انداز سے پوری سورت پر محیط ہے۔ تو دوستو، اس سورت کا نام سورہ کہف، کہف کہتے ہیں در حقیقت ایسی غار کو جو بہت کشادہ ہو۔ پہاڑوں کے اندر جگہیں ہوتی ہیں، کوہ ہوتی ہے، اگر وہ کشادہ ہے تو اس کو کہیں گے ہم کہف، اگر وہ کشادہ نہیں ہے تو اس کو غار کہا جائے گا۔ دونوں لفظ قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ کہف تو یہی ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، جب چند نوجوانوں نے غار کی پناہ لی، اور غار کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تو غار ثور میں ٹھہرے تھے جا کر، وہ اتنی کشادہ نہیں تھی، اس لیے اس کو غار کہا جاتا ہے۔
لیکن یہ جو اصحاب کہف جس میں پناہ لی تھی جنہوں نے، یہ کہف تھی، یہ کشادہ جگہ تھی بہت۔ دوستو یہ غار کہاں ہے اور کس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اگر ہم اس کو ذکر کریں تو بڑی مدت چاہیے، ایک طویل وقت چاہیے، اور ویڈیو میں ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ زیادہ طویل ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جا سکتی، ایک تو اپلوڈ ہونے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، اور دوسری یہ آج کل لوگ طویل ویڈیو کو غور سے سنتے نہیں ہیں اور ہمارا جو اصل موضوع ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور در حقیقت قرآن کا یہ موضوع ہے بھی نہیں، اگر دیکھا جائے قرآن کا یہ موضوع ہے بھی نہیں کہ وہ واقعہ کب آیا اور وہ واقعہ، اور اس میں مثال کے طور پر وہ واقعہ کہاں آیا۔ اصل مقصد یہ ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہہ دیا، لقد کان فی یوسف واخوتی آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ہم مختصر انداز میں اس واقعے کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں، پھر اصحاب کہف کی کیا فضیلتیں ہیں جو بزرگوں سے تجربات سے ثابت ہوتی ہیں، ہم اصحاب کہف کے ناموں کے ذریعے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور اصحاب کہف کا عامل کیسے بنا جا سکتا ہے، اصحاب کہف کی زکوٰۃ کیسے نکالی جا سکتی ہے، ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ آئیے مختصر انداز میں ہم پہلے قرآن کریم کیا کہتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ کہف میں باقاعدہ جو اس قصے کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کی جو ایک قصہ ہے وہ ہماری نشانی میں سے کوئی ایک عجیب بات ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو لگتا ہوگا۔ قرآن کریم ایک جگہ کہہ رہا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ انسان کو تو ایک مادے سے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو تو کسی مادے سے پیدا ہی نہیں کیا ہم نے۔ اتنا بڑا آسمان پوری دنیا پر محیط، اور کوئی شغاف نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے۔ انسان تو بہرحال ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، ایک اس کا ایک اصل ہے، جڑ ہے۔ آسمان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ آسمان میں تو کوئی مادہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، دیکھو کہف کے سلسلے میں ہم بتا چکے۔ رقیم کیا ہے؟ دیکھیں بعض مفسرین نے اس کو اگر مختصر انداز میں کہا جائے، دو قول ہی ہم یہاں نقل کریں گے۔ بعض نے کہا یہ ایک مقام کا نام تھا جہاں پہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس کو رقیم کہا جاتا ہے، یعنی غار اور رقیم والے۔ اور رقیم دوسرا قول اس سلسلے میں یہ اصل میں در حقیقت تختی تھی جس پہ جو غار کے باہر لگا دی گئی تھی بعض لوگوں نے، اس میں اصحاب کہف کا پورے حالات اور ان کے نام وغیرہ لکھ دیے گئے تھے، اسی کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو اصحاب الکہف والرقیم کہہ کر بلایا گیا ہے ان کو۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آگے اس کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب چند نوجوانوں نے غار کی پناہ لی، اور غار کی پناہ لینے میں غار میں جب چلے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دیکھیے واقعے کو اگر بہت ہی مختصر انداز سے بیان کیا جائے تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ اصحاب کہف کے زمانے میں ایک جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، مشرک تھا، اور وہ صرف یہی نہیں کہ خود شرک کرتا تھا، خود کفر کرتا تھا، بلکہ دوسرے لوگوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو بت پرستی پر، اوہام پرستی پر، شرک پر، کفر پر جبراً ان کو کہتا تھا کہ آپ شرک کرو، کفر کرو، اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو وہ بڑی سخت سزا دیتا تھا۔ بہرحال مختلف طریقے سے مفسرین نے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ جو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ جو لوگ تھے اس ٹائم شرک و کفر کا زمانہ تھا، ایک
بازار لگتا تھا وہاں جاتے تھے، مذہبی بازار، وہاں پہ بت پرستی ہوتی، وہاں پہ ہے نا اپنے جو معبودان باطل تھے جو ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے ان کے اوپر جانور چڑھانا، بت پرستی کرنا، اوہام پرستی کرنا، اس سلسلے میں پوری قوم مبتلا تھی۔ تو اصحاب کہف بھی وہاں پہنچے، انہوں نے جب قوم کا یہ حالات دیکھے تو بڑے رنجیدہ ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر خود ہی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بہرحال تفصیل سے قطع نظر یہ اس چیز سے بیزار ہو گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے ایک پیڑ کے نیچے جمع ہو گئے اور پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے سب۔ بہرحال یہ پھر ایک جگہ جب جمع ہو گئے اور یہ توحید پرست ہو گئے اور شرک و کفر سے بیزاری کا انہوں نے پکا عہد کر لیا، اس بات کی خبر اس بادشاہ کو پہنچ گئی جو اس وقت برسر اقتدار تھا۔ اس نے اپنے دربار میں طلب کر لیا ان کو اور کہا دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ تم توحید کی باتیں کر رہے ہو اور ہمارے دین سے بیزار ہو رہے ہو۔ تو بادشاہ تو انہوں نے کہا جی بالکل، اب ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے جس نے دنیا بنائی، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، ہم ان معبودان باطل کی عبادت نہیں کریں جن میں تم مبتلا ہو۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا میں تمہیں موقع دیتا ہوں چند دنوں کا، یہ تو باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں مار ڈالیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اسی بات کو آگے قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ ہم بیان کریں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ کے الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ دوست یہ نہیں مانے اور انہوں نے ایک پکا عہد کر لیا تھا کہ ہمیں اب ہے نا شرک اور کفر کی طرف نہیں جانا۔ انہوں نے آخرکار ایک غار کی پناہ لے لی۔ تو آگے اسی بات کو قرآن کریم کہہ رہا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، غار کی پناہ لے لی، فقالوا انہوں نے وہاں جا کے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے کے سلسلے میں کوئی رہنمائی عطا فرما۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے جب غار میں چلے گئے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ان کے اوپر نیند طاری کر دی، ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ ثم باسناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا، کیوں پھر ہم نے ان کو اٹھایا، 309 سال تک سوتے رہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، لنعلم، کیوں؟ تاکہ ہم جان سکیں دو گروہوں میں سے، ظاہر سی بات اختلاف ہوگا کہ وہ مدت کتنی دیر وہاں ٹھہرے، یعنی غار میں، احصی لما لبثوا امدا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم قصہ بیان کریں گے تمہارے سامنے پورا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب کے اوپر اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ دیکھیے اگر ہم حدیث میں بھی الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف اللہ ہم سے زیادہ ہماری طرف بڑھے گا، اور اسی بات کی دیکھیے تصدیق قرآن کریم کی آیت بھی در حقیقت کر رہی ہے کہ جب وہ ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے، مائل ہوئے، تو اللہ تعالی نے خود ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ان کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ دیکھیے ابھی میں نے واقعہ ذکر کیا ہے ابن کثیر کے حوالے سے کہ جب دربار میں بادشاہ نے، ظاہر سی بات ہے کہا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ، اس وقت ظاہر سی بات ہے آدمی روب میں مبتلا رہتا ہے اور ایک آدمی کو کشمکش بھی رہتی ہے، ایک خطرہ بھی رہتا ہے اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنے گھر کا، مختلف خطرات اس کے درپیش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت جب یہ دربار میں تھے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، انہوں نے کھڑے ہو کر اسی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی جب معیت ان کے ساتھ ہو گئی، اللہ کا ساتھ جب انہیں مل گیا تو انہوں نے کہہ دیا رب السماوات، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اب ہم ہرگز اس کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگے فرمائے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ ہماری قوم، اپنی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں، گمراہ ہو چکی، جیسے کہ میں کہہ رہا تھا آگے چل کے بات آ رہی ہے، یہ ہماری قوم گمراہ ہو چکی ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے معبود بنا لیے ہیں، لولا یأتون، وہ کیوں نہیں دلیل لاتے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بھلا کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے سلسلے میں کس بیانی سے کام لے۔ بھئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے جب تم بیزار ہو ہی گئے ہو ان لوگوں سے، یعنی اپنی قوم سے جو بت پرستی، اوہام پرستی، شرک و کفر میں مبتلا ہے، اور ان چیزوں سے جو انہوں نے معبودان باطل اپنے ہاتھوں سے تراش رکھے ہیں، جن کی وہ عبادتیں کرتے ہیں، جب ان سے تم بیزار ہو ہی چکے ہو، اور تو اب آپ ایک غار کی پناہ لے لو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت تمہارے اوپر لٹائے گا، پھیلائے گا تمہارا رب، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارے لیے سامان زندگی بھی تمہارے معاملے میں مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، آگے ایک واقعے کے آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ غار کی ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ غار کچھ اس طرح بنی ہوئی تھی کہ جب وہ شمال کی طرف بنی ہوئی تھی، یعنی اس کا جو دہنا تھا وہ شمال کی طرف تھا، کہ دھوپ جب سورج جب طلوع ہوتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو دھوپ اندر داخل نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا کہ دھوپ ان کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی، وہ اس انداز سے بنی ہوئی تھی بہرحال غار۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرمائے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ دیکھیے وہ سو جو رہے تھے، سونے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ لوگ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یعنی کچھ اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلا رکھا تھا کہ دیکھنے والا ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بیدار ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حکمت ہو کہ سامنے والا بھائی اگر وہ بالکل ہی مردہ ہو کہ اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی جانور یا انسان ہی وہاں سے اٹھا کے انہیں کہیں اور ڈال دیں، تو لیکن آدمی اگر دیکھے گا یہ بیدار ہیں، ان کا مکان ہے، رہ رہے ہوں گے، کچھ جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، تو آدمی نہیں جائے گا اندر۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، آگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بھی دلاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے دائیں بائیں کروٹ دلانے کی۔ ایک تو یہ حکمت کہ سامنے والا اگر ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہیں گے تو سامنے والا سوچے گا شاید بالکل مطلب مردہ ہو چکے ہیں، یا پھر کوئی جانور وغیرہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہیں گے تو مٹی ایک طرف کے جسم کو کھا لے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں بہتر اللہ ہی تبارک تعالیٰ جانتے ہیں کیا اس میں مصلحت تھی، کیا حکمت تھی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، دیکھیں یہاں پہ ایک بات آ گئی۔ دیکھو دوستو ایک بات یاد رکھیں، ابن کثیر کے حوالے سے جو واقعہ نقل ہوا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے در حقیقت یہ بادشاہوں کی اولاد تھے، ذی رسوخ تھے، مالدار تھے۔ ان کے پیچھے ایک کتا چلا گیا۔ اب کتا کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں گیا، اس سلسلے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ مالدار تھے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پال رکھا ہو کتا۔ بہرحال ایک کتا بھی چلا گیا۔ اس کتے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہو چکا ہے۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں بعض جانور جائیں گے، اس میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے۔ حالانکہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال یہ بات آئی ہے۔ مثلا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جائے گی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جائے گا، اور بھی بہت سے جانور ہیں۔ اس میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہے جو جنت میں جائے گا۔ بہرحال اب اللہ عالم بالصواب۔ ان کا ایک کتا تھا جو دروازے پر، غار کے دروازے پر اپنے دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ وہ اس انداز سے لیٹے ہوئے تھے اصحاب کہف کہ اگر آپ ان پر مطلع ہوتے، آپ جاتے تو آپ ہے نا ہمارے خوف کے ڈر کے بھاگتے اور آپ کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب 309 سال تک سوتے رہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اٹھ گئے آپس میں تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا قال قائل منهم کم لبثتم، تم یہ جو سوئے تھے، ہم جو لوگ سوئے تھے، کم لبثتم، کتنے، یہ مدت کتنی تھی؟ دیکھیے دوستو عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہم جب ایک آدمی رات بھر جاگ رہا ہے تو اس کے لیے رات کے 5-6 گھنٹے گزارنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی اگر سو گیا 12 بجے اور 6 بجے اٹھا، یقین کیجیے ایسا لگتا ہے کہ ہم پل بھر میں اٹھ گئے۔
پتہ ہی نہیں چلتا سونے کی مدت کہاں گئی. اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صالحین قیامت کے جب سور پھونکا جائے گا اٹھیں گے تو کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تو ہمارے گھر والوں نے ہمیں دفن کیا تھا اور ابھی ہم اٹھ بھی گئے. اور ظاہر سی بات ہے اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, تو ان کی سونے کی مدت ایسی ہو گئی جیسے کہ حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا اٹھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم تو کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ابھی تو ہمارے گھر والوں نے اہل خانہ نے ہمیں دفن کیا تھا اور ابھی ہم اٹھ بھی گئے, قیامت بھی برپا ہو گئی. بہرحال دوستو ان میں سے کہنے لگا کتنے دن ٹھہرے, تو دوسرے لوگ جو تھے اس ایک کہنے والے کا کہنے لگے ہم تو بس ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں, سوئے ہیں, مطلب ٹھہرنے سے مراد سوئے ہیں. قالوا ربکم عالم بما لبثتم, لیکن وہ اصل موضوع کی طرف آ گئے. بہرحال نیک آدمی تھے. ایک بات اور یہاں پہ ایک چیز سبق اور ملتا ہے, جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ در حقیقت قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ واقعات بطور واقعات نہیں ہیں, بلکہ ان واقعات میں بہت سے اسباق ہوتے ہیں امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تمام قوم کے لیے. اب وہ قوم کے اوپر ہے ان اسباق سے ہم کیا عبرت حاصل کرتے ہیں. بہرحال ایک سبق یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں حتی الامکان فالتو گفتگو سے گریز کرنا چاہیے. یہ کوئی اصل موضوع نہیں ہے, مقصود اصلی نہیں ہے کہ ہم کتنا دیر ٹھہرے, اسے چھوڑ دو. اب یہ بات سنو, فبعثوا احدکم بورقکم, اب ضروریات زندگی کی طرف متوجہ ہو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشرن بکم احدا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو شہر بھیجو. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ان کی غار کے پاس ہی شہر واقع تھا جب یہ سوئے تھے. اب تو بہرحال حالات ہی بدل چکے تھے. اب تو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جب یہ نوجوان شخص شہر کی طرف گیا تو وہاں کے تو سارے حالات, زبان, تہذیب, تمدن, مذہب, ساری چیزیں بدل چکی تھی. سکہ, روپیے سب بدل چکے تھے. بہرحال تو انہوں نے کہا کسی ایک آدمی کو مدینہ بھیجو ہم میں سے, اور تاکہ وہ دیکھے کہ اچھا کھانا. ایھا, دیکھو یہاں بھی ایک سبق آ گیا. ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے ہم جب شہر میں جائیں, ہم کھانے پینے کے لیے بازار میں جائیں, ہمیں وہ چیز خریدنی چاہیے جو پاک ہو. یہاں ازکا سے مراد ہے حلال, پاکیزہ چیز, وہ چیز جس کا کھانا حلال ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے, ظاہر سی بات ہے دنیا دیکھیے دارالاسباب ہے. اب وہ جب تک سو رہے تھے, اب جب وہ ظاہر سی بات ہے بیدار ہوئے تو ضرورت تو ہے نا کھانے پینے کی, تو انہوں نے بھیجا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے, کہنا کوئی پاکیزہ چیز لے کر آنا, اس میں حرام کا کوئی دور تک کوئی اندیشہ نہ ہو, کوئی آمیزش نہ ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو. بہرحال تو لے کر آئے. اس کے بعد یہ فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ بِكُمْ أَحَدًا, کہ جو بھی جائے بڑا نرمی سے جائے, کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے کہ کیا ہو گئے. بہرحال وہ شخص گیا. مفسرین نے لکھا ہے جب وہ ایک نان بھائی کی دکان پہ گیا, مختلف اقوال ہیں. ایک نان بھائی کا بھی قول ہے کہ نان بھائی کی دکان پہ گیا تو جب اس نے سکہ دیا تو نان بھائی بڑا چونک کر دیکھنے لگا سکے کو. ارے یہ تو بہت قدیم زمانے کا سکہ لگتا ہے. وہ سوچنے لگا شاید اس کا ہاتھ میں دفینہ آ گیا. وہ اس سے سب مختلف سوالات بھی کرنے لگا, یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا, کہ تمہارا دفینہ نکلا ہے, یہ سکہ تو بند ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا سکہ ہے, کوئی دفینہ نہیں نکلا ہے. تو اس کو پھر اندازہ ہو گیا شاید یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, تو اس نے جا کر لوگوں کو بتا دیا. اچھا حکومت بدل چکی تھی. وہ جو بادشاہ تھا جب وہ سوئے تھے, ظالم بادشاہ دقیانوس, وہ تو اس کو تو گزرے 309 سال کا زمانہ ہو چکا تھا. اب ایک دوسرا بادشاہ آ گیا جو در حقیقت توحید پرست تھا, اور قوم میں کے اکثر لوگ بھی توحید پرست ہو چکے تھے. اوہام پرستی, کفر, شرک, یہ سب ختم ہو چکا تھا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اب بھی قیامت کے سلسلے میں, یعنی بعض بادل موت کا انکار کرتے تھے, اس سلسلے میں بھی آیت آگے آ رہی ہیں. تو بہرحال اس بادشاہ کو, جو وقت کا بادشاہ تھا, جو موحد تھا, اس کو پتہ چلا, اس نے طلب کی, اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھی ملاؤ. تو بہرحال چند لوگ, تفصیل سے قطع نظر چند لوگ بادشاہ کے ساتھ غار کے پاس گئے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے منع کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر نیند تاری تو بعد میں کر دی تھی, لیکن انہوں نے
روایات میں آتا ہے انہوں نے منع کر دیا، نہیں اب ہم نے زندگی کو الوداع کہہ ہی دیا ہے کہ ہم زندگی اور دنیا اور مافیا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں تنہا چھوڑ دیجیے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دائمی نہیں یعنی موت طاری کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدوکم فی ملتی ولن تفلحوا اذا ابدا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب آپس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی شخص مدینہ جائے اور نرمی سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اگر، کیونکہ ان کو تو یہ لگ رہا تھا نا کہ ظالم بادشاہ وہی وقت چل رہا ہے، وہی دور چل رہا ہے، ہم اس سے بھاگ کر اس سے شرک کفر سے بیزار ہو کر ہم یہاں آئے تھے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا انہم یظہروا علیکم یرجموکم، ہمیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتی، اپنے دین میں لوٹا دیں گے، یعنی ہمیں بھی کفر و شرک پر آمادہ کر دیں گے، ولن تفلحوا، اور پھر ہم ہرگز فلاح ہو ہی نہیں سکتے پھر۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، آ گئی وہی بات جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ توحید کا دور چل چکا تھا، لیکن پھر بھی چند لوگ قیامت کے سلسلے میں یعنی بعض بعد الموت کے سلسلے میں یہ تو انکار کر رہے تھے، شک میں مبتلا تھے کہ نہیں، ہم دنیا میں جس طرح کے کفار کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم جیتے ہیں مرتے ہیں لیکن ہم اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ۔ بہرحال کچھ لوگ منکر تھے، کچھ لوگ متردد تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کی لیے بتایا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، ہم نے ان کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ جان لیں أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت ایسی ہے اس کے سلسلے میں اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یتنازعون، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، معاملات میں اختلاف کر رہے تھے، فقالوا بنوا علیہم بنیانا۔ تو دوستو اب یہ جو غار تھی جب یہ وہاں پہ پہنچے تو آپس میں اختلاف رائے ہوا کہ ان کی یادگار میں اللہ کے نیک بندے تھے، کیونکہ دوستو توحید کا زمانہ تھا، دین مسیحی عروج پر تھا، اور وہ جو شرک و کفر کا زمانہ تھا، دقیانوس کا زمانہ تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، وہ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ بہرحال لیکن کچھ مختلف لوگ تھے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے سلسلے میں کچھ منکر تھے، کچھ متردد تھے، لیکن بہرحال اقتدار اس سلسلے میں اختلاف ہوا کہ ان کی یاد میں یعنی اللہ کے نیک بندے کی یاد میں کچھ ایسی چیز بنا دی جائے تاکہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کی غاریں ان کا ٹھکانہ ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ کہا، بعض لوگوں نے کہا کوئی رفاع عام کے طور پر کوئی عمارت بنا دی جائے کہ تاکہ ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ بعض نے کہا مسجد بنا دی جائے، اسی کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کر رہے ہیں کہ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، عمارت بنا دی جائے، ربہم اعلم بہم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے حال کو۔ قال الذین غربوا، یہ جو جملہ ہے یہ صالحین کا جملہ ہے جو ان میں نیک لوگ تھے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جو لوگ اپنے معاملے میں غالب تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور اس پر مسجد بنائیں گے، یعنی جو اس میں ارباب اقتدار تھے وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان تھے اور وہ باس بعد الموت کے منکر بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مسجد بنائیں، اور تاریخ بتاتی ہے، روایات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنی۔ اب یہ دیکھیں دوستو، یہ زمانہ، یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہوا یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ اس میں مختلف ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھی ہوں، بعض نے جارڈن کا علاقہ بتایا ہے، اکثر و بیشتر وہی علاقہ بتایا جارڈن کا، بعض نے دوسرا علاقہ بتایا، لیکن میں بتا چکا ہوں قرآن کریم کا یہ موضوع نہیں ہے، نہ یہ مقصود اصلی ہے کہ واقعہ کب پیش ہوا، یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ اصل مقصد جو ہے اس واقعے سے کیا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودیوں کو جواب دینا تھا اس سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے ذریعے ہمیں جو بے شمار اسباق ملتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، اصل مقصد یہ ہے۔ آگے ایک اور اختلاف بیان کر رہے ہیں، سیقولون ثلاثۃ رابعون، کہ بعد کے لوگ ہیں نا ان کی تعداد کے سلسلے میں بھی مختلف رائے رکھیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، سیقولون ثلاثۃ رابعون کلبہم، اور بعض لوگ کہیں گے ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، بعض لوگ کہیں گے 5 لوگ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ در حقیقت ان کا یہ کہنا بھی ایک اٹکل بازی ہے، اندازے سے تیر چلانا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعٌ، اور بعض لوگ کہیں گے 7 لوگ تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 8واں ان کا کتا تھا۔ دیکھیں دوستو، مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے، اکثر مفسرین کی، یہ 7 لوگ تھے، یہ الگ بات ہے۔ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل ربی مخاطب کر کے کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب زیادہ ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد سے بہت کم لوگ
واقف ہیں فلا تماری فیہم، اور آپ کو بھی اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے. جیسا کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں ان کی تعداد کیا تھی، یہ واقعہ کہاں پیش آیا، یہ واقعہ کب پیش آیا، یہ کوئی ضروری باتیں نہیں ہیں، نہ اس کا قرآن کی آیت کو سمجھنے کے سلسلے میں کوئی اصل کار فرما ہے کوئی یہ اس طرح کی باتیں. بہرحال خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ربی عالم قل ربی عالم بعدتی ما یعلم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. اس سلسلے میں کوئی زیادہ آپ ہے نا جستجو وغیرہ مت کریں اور نہ کسی سے پوچھیں. ولا تستفت فیہم من احدا، کہ ان کی تعداد کے سلسلے میں. بہرحال دوستو یہ اصحاب کہف تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا و مافیا کو الوداع کہہ دیا تھا اور ایک غار میں پناہ لے لی تھی، اور 309 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا پھر اٹھایا. بہرحال اس کے بعد ایک تنبیہ کا ذکر ہے کہ جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواباً کہا یہودیوں کے سوالات تھے کہ میں کل بتا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری. اللہ نے تنبیہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آپ یہ مت کہا کریں کسی چیز کے بارے میں کل کر دوں گا، بلکہ یہ کہا کریں جب اللہ چاہے گا. واذکر ربک اذا نسیت، آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، وہ یعنی ماشاء اللہ کہتے ہیں اگر آپ بھول جائیں. وقل عسى ان يهديني ربی، اور کہیں کہ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح ترین رہنمائی عطا کر دے گا. فلبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، وہ غار میں ٹھہرے کتنے دن؟ 309 سال اور مزید 9 سال، 300 سال اور مزید اس پر 9 سال. آپ یہ بھی کہہ دیجئے قل اللہ عالم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے ان کی مدت کو. پھر وہی بات آ گئی دوبارہ، لہو غیب السماوات، اسی کو غیب کا علم ہے. لہو غیب السماوات، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کو ہے. اب صرف کیا ہی وہ خوب دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے اس سلسلے میں اس کے کوئی مددگار، مطلب اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے کسی کا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے سلسلے میں یا اس سلسلے میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا بھی نہیں ہے. اس نے آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، انسانوں کی تخلیق کی، اور یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس سلسلے میں اس نے کسی کی کوئی مدد نہیں لی، وہ تنہا ہے. بہرحال دوستو یہ تو تھا اصحاب کہف کا واقعہ. دوستو جو تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا، قرآن کریم کے مطابق بیان کیا، حالانکہ واقعہ تو بہت طویل ہے اور مختلف روایات ہیں، مختلف باتیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن اگر ہم ہر بات کو ذکر کرتے تو میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم عن قریب درس قرآن کا سلسلہ یوٹیوب پر شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے پر بھی گفتگو کریں گے. اصحاب کہف کا جب واقعہ آئے گا، لیکن ابھی وقت لگے گا اس واقعے میں، کیونکہ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو 15ویں سپارے میں درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ عن قریب ہم شروع کریں گے. اب ہم چلتے ہیں دوستو، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے ہاشمی روحانی مرکز، اس پر ہم روحانی عملیات سے متعلق ویڈیو پیش کرتے ہیں. تو دوستو قرآن کریم جہاں دوستو ہدایت کا ذریعہ ہے، وہاں شفا بھی ہے. خود سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث کے مطابق شفا بھی رکھا گیا ہے. بہرحال دوستو اصحاب کہف کے سلسلے میں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اگر کسی کو عورت کو درد ذہ ہو رہا ہو اور اصحاب کہف کے نام لکھ کر اس کے دائیں بازو پر باندھ دیا جائے، انشاءاللہ تعالی بآسانی نارمل ولادت ہو جائے گی. اگر کھیت میں اصحاب کہف کے نام لکھ کر دفن کر دیے جائیں، کہیں دبا دیے جائیں مٹی میں، تو کھیت ہر طرح کے موذی جانور، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ چرندے ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، ہر طرح کے جانور سے انشاءاللہ کھیت محفوظ رہے گا. اگر یہی نام اصحاب کہف کے نام لکھ کر ہم گھروں میں لگا دیں، خاص طور سے ایسی جگہ پر جہاں جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جناتی اثرات ہوں، سحری اثرات ہوں،
تمام طرح کے اثرات سے نجات مل جائے گی. اور اگر ہم ایڈوانس میں پہلے ہی سے لگاتے تو انشاءاللہ وہاں جنات وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے. اس سلسلے میں اصحاب کہف کی ہم نے گھڑی بھی بنا رکھی ہے اشمیر روحانی مرکز میں. انشاءاللہ وہ گھڑی بھی اگر آپ چاہیں تو منگا سکتے ہیں ادارے سے رابطہ کر کے. اس میں دستی گھڑی بھی ہے ہاتھ پہ پہننے والی یعنی، اور جداری گھڑی بھی ہے یعنی دیوار پہ لگانے والی. فیکٹری کا مسئلہ ہو، دکان کا مسئلہ ہو، کہیں بے برکتی ہو، اثرات ہو، وہاں پہ بھی یہ اسما لگائے جا سکتے ہیں لکھ کر. کہیں اگر آگ لگ جائے اور تمام تر کوششیں جد و جہد کرنے کے باوجود بھی آگ بجھ نہ رہی ہو تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر ایک کاغذ میں ایک ڈلے وہ اس میں پیک کر دیں، اور وہ ڈلا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو وہاں آگ کی طرف پھینک دیں، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہو تو 21 مرتبہ اصحاب کہف کے نام پڑھ کر پانی پر دم کر اس بچے کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی بچہ رونا بند کر دے گا. اور یہی اصحاب کہف کے نام اس کے اگر بازو پر بھی باندھ دیں تو بچہ یہ گلے میں لٹکا دیں تو بچے کا انشاءاللہ زیادہ رونا بند ہو جائے گا. اسی طرح کسی کے سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 21 تشتری لیے جائیں، ہر تشتری پر زعفران سے اصحاب کہف کے نام لکھے جائیں، روز ایک تشتری پلائی جائے. انشاءاللہ پیٹ کے تمام امراض سے بھی نجات مل جائے گی. اور کسی کو اگر سر سے متعلق سر میں درد ہو رہا ہے، چاہے مائگرین کا درد ہو یا ایسے ہی قبض سے متعلق درد ہو، کیسا بھی درد ہو رہا ہو تو انشاءاللہ اگر سر میں درد ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اصحاب کہف کے ذریعے دوست بندش بھی بڑی زبردست کی جاتی ہے. اگر کسی گھر کو کیلنا مقصود ہو، اثرات زیادہ خطرناک ہیں تو اس کو گھر کو کیلا بھی جا سکتا ہے. تو اصحاب کہف کے ذریعے اگر بندش کی جائے اس کا بھی بہت زبردست رزلٹ آتا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں اصحاب کہف کے سکے ملتے ہیں جس کے ذریعے بندش کی جاتی ہے. آپ ادارے سے رابطہ کر کے منگا سکتے ہیں. بڑی پائیدار اور بڑی مضبوط بندش ہوتی ہے اصحاب کہف کے سکوں کے ذریعے. اصحاب کہف کا عامل کیسے بنے؟ اب سوال یہ پیدا اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے؟ دوستو اصحاب کہف کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے طریقہ یہ ہے، نوچندی جمعرات سے شروع کریں، 125 مرتبہ پڑھنا ہے. 125 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک لگاتار پڑھیں. 25 مرتبہ 125 مرتبہ پڑھیں اصحاب کہف کے نام 41 دن تک، اور آخر میں 7 لوگوں کو کھانا کھلا دیں. اور 7 لوگوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک گھی لگا کے روٹی کسی کتے کو بھی کھلانی ہے، کیونکہ اصحاب کہف کے قصے میں کتے کا بھی ذکر ہے، ہمیں اس کتے کو بھی بھولنا نہیں ہے. اس لیے بندش میں بھی ہمارا جو بندش کا سیٹ ملتا ہے، اصحاب کہف کے نام تو چاروں کونوں میں دبائے جاتے ہیں، وہ سکے جو ہم نے تیار کر رکھے ہیں. اور جو ایک گولی دبائی جاتی ہے اس میں اصحاب کہف کے کتے کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، قطمیر. بہرحال جب قرآن کریم نے دوستو اس کتے کو نظر انداز نہیں کیا، اس کا ذکر باقاعدہ کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور پھر سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، 3-4 دفعہ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس کتے کا ہوا، تو ہم کیسے نظر انداز کرتے ہیں اس کتے کو؟ بہرحال دوستو جب ہم 7 زکوٰۃ نکالنے کے بعد 7 لوگوں کو کھانا کھلائیں تو ایک کتے کو گھی لگا کر روٹی بھی کھلائیں. اور کتا کون ہوا؟ کسی کا پالتو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ راہ چلتا ہوا سڑک پر عام کتا ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے جو کسی کا پلا ہوا کتا ہے وہ تو اس کو تو مل رہا ہے کھانے کو، فکر اس کی کیجئے جو سڑک پر چل رہا ہے کتا. بہرحال کتے کو ایک گھی لگی روٹی کھلانی چاہیے تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر اس سلسلے میں جو ہم نے فضائل بیان کیے اور بے شمار فضائل ہیں دوستو، اگر ہم فضیلت پر روشنی ڈالیں گے تو بہت وقت درکار ہے. انشاءاللہ آپ ہم سے فون پر رابطہ کریں تو ہم بتائیں گے کس کس مسئلے میں ہم اصحاب کہف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا اصحاب کہف کے نام کیا ہیں؟ ایک بات اور یہاں پہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو صرف یہاں تک پڑھیں گے، غور سے سنیے گا. الہی بحرمتی یملیخہ مقسل مینا کشفوتت ازرفت یونس کشافت یونس تب یونس یوانس بوس وکلبہم قطمیر. بس یہاں تک پڑھیں گے ہم 125 مرتبہ جب زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن جب ہم
زکوٰۃ کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، یا اسی طرح میں نے جو فوائد بیان کے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر پلانا یا تشتری پر لکھنا، تو وہ پھر پورا کا پورا لکھیں گے، جو آگے میں ابھی پڑھوں گا وہ پورا کا پورا لکھیں گے۔ اسی طرح ہم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں گے، یا کہ مثال کے طور پر گھڑی کے طور پر ہم کہیں جیسے ہم نے بنا رکھی ہے گھڑی، یا اسی طرح آپ گھر میں نقش لٹکائیں گے یا بندش وغیرہ کے سلسلے میں نقش گاڑیں گے، تو اس میں پوری کی پوری عبارت بھی لکھیں گے جو میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ الہی بحرمتی یملیخہ مکسلمینہ کشفوتت اظرفتیونت کشافتیونت طبیونس یوانس بوس وقلبہم قطمیر وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، یہ تھے اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب کہف کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، اور یہ اصحاب کہف کا حرفی نقش میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس طرح بنے گا حرفی نقش۔ اگر کسی کو نقش بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسی طرح اس کا عددی نقش کیسے بنے گا، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ در حقیقت دوستو، اصحاب کہف ایک ایسے نام ہیں کہ اگر آپ اس کے عامل بن جائیں اور آپ کو اس میں کما حقوق کامیابی مل جائے اور آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیں باقاعدہ پوری اصول و ضوابط کے ساتھ، یقین کیجیے، بالکل یقین کیجیے، آپ کے پاس روحانیت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ جائے گا، بہت بڑا خزانہ۔ روحانی عملیات کے میدان میں کچھ فارمولے بڑے اہم ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فارمولہ، بہت اہم فارمولہ اصحاب کہف بھی ہے۔ اصحاب کہف کی تاثیر کے لیے اگر میں کہوں کہ ناقابل بیان ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ عامل بنیں، اس کے زکوٰۃ نکالیں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیں، ان اسما کی تاثیر دیکھیں، انشاءاللہ آپ اپنے مریضوں میں دیں، آپ خود کہیں گے واقعی اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی ایک ایک ادا مؤثر ہوتی ہے، ان کی ایک ایک ادا دلوں میں جگہ کر لیتی ہے، ان کے ناموں میں بھی کشش ہوتی ہے۔ ان کے ناموں کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، کیا کیا نام تھے، لیکن دوستو میں نے وہ نام ذکر کیے ہیں آپ کے کیا نام تھے جو میں نے اپنے والد محترم استاذ العاملین محسن ملت حضرت مولانا حسن ہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا سنے، اور ان کی کتابوں میں نے خود پڑھے ہیں یہ نام۔ الحمدللہ 100% نہیں 110% اس کا رزلٹ پایا ہے۔ اگر کسی کو حمل نہیں ٹھہر رہا، کچھ فارمولہ اور سن لیجئے جاتے جاتے، اگر کسی کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہو تو اس سلسلے میں بھی اصحاب کہف کا نقش تیر بہدف ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھاگ جائے اس کو بلانا ہو، کوئی شخص بھاگ جائے اس کو بلانا ہو، طلب کرنا ہو، تو اصحاب کہف کے نام کے لکھ کر یہ نقش بنا کر حرفی، اس کے نیچے اس کا نام بھاگے ہوئے کا جو فرار ہو چکا ہے، اس کی والدہ کا نام کے ساتھ کسی وزن دار چیز کے نیچے کم سے کم 5 کلو وزن ہونا چاہیے، اس کے نیچے دبا دیجئے، انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹے کے اندر یہ تو خود آ جائے گا یا اس کی کوئی خبر آ جائے گی۔ بارہا کا تجربہ ہے۔ اور اگر وہ آ جائے پھر اس کو کسی بیری کی درخت کی جڑ میں، جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس کی جڑ میں اس نقش کو دبا دیں، انشاءاللہ تعالی وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں جائے گا۔ بہرحال یہ بڑی اہم باتیں تھیں۔ قرآن کریم کے مطابق میں نے آپ کو واقعہ بھی ذکر کیا جو بہت مختصر انداز سے ذکر کیا، اور سورہ کہف کی فضیلت اور سورہ کہف کا شان نزول بھی بیان کیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کی فضیلت، اصحاب کہف کے ذریعے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، اصحاب کہف کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، عامل بننے کا طریقہ، اصحاب کہف کے ذریعے ہم کیا کیا امراض میں ہم مدد لے سکتے ہیں، ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوستوں ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری کوشش کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں گے،
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم ایک نئی اہم بات، ایک نیا اور اہم عمل لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.